میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں المحمود اسلامک سینٹر اور بالخصوص جناب ذاکر الہاشمی صاحب کا. انہوں نے انتہائی علم دوستی کا ثبوت دیتے ہوئے آج آپ لوگوں کو یہاں اکٹھا کیا اور کچھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چیزوں کو اور علمی باتوں کو شیئر کرنے کا موقع عطا کیا. جناب ایوب خان بلوچ صاحب، جناب حاجی عبد الرحمن صاحب، اکبر صاحب میرے بی ایس سی کے کلاس فیلو ہیں، اور عطا المصطفیٰ صاحب نے جو فرمایا یہ حسن ظن ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے اس حسن ظن کو اللہ تعالیٰ قائم رکھے. حاضرین ذی وقار، ہم جب کسی خاص سبجیکٹ کی بات کرتے ہیں، حدیث کہتے ہیں، قرآن کہتے ہیں، تفسیر کہتے ہیں، فقہ کہتے ہیں، تصوف، یہ مختلف ڈسپلنز ہیں، تو ان کے پیچھے ایک سائنٹیفک میتھڈالوجی چھپی ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ اس سبجیکٹ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ہم یہ ٹیکنیکل تعریف نہیں ہے، لیکن ہم اس سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کو اور یا اس سوچنے کی جو سائنٹیفک طریقہ ہے اسے علوم القرآن، علوم الحدیث، علوم الفقہ قرار دے سکتے ہیں. دراصل علوم الحدیث اور علوم القرآن میں ہم دیکھتے یہ ہیں کہ اس سبجیکٹ کا اور اس ڈسپلن کا کن کن ڈائمینشن سے مطالعہ ہو سکتا ہے، اور ان ڈائمینشنز کو دیکھنے کے زاویہ ہائے نگاہ کیا ہے، ان کو پڑھنے کے اور پرکھنے کے طریقہ ہائے کار کیا ہے. میرا اس کتاب میں جو نقطہ نظر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ علوم القرآن، علوم الحدیث، علوم الفقہ اور دیگر سب علوم کی اصل ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. علوم القرآن، اس کی مثال دے اگر آپ کے علم میں ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اعلان نبوت کے 10 سال بعد وصال فرما گئی. 3 سال آپ مزید مکہ مکرمہ قیام فرمایا. قرآن کا ایک حصہ مکی دور میں ہی حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد نازل ہوا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حصے کو اور پورے مدنی دور کے قرآن کو دیکھا نہیں، تلاوت نہیں کی. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری کی ساری عبادتیں مدنی دور کی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے تشریف لے آئے تو یہ ساری کی ساری عبادتیں حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد. تو آج سیدہ خدیجہ کے وجود اقدس کو کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ کس چیز نے بنا دیا ہے؟ اگر نماز، روزہ اور حج اور زکوٰۃ کی بات کریں، قرآن پہ ایمان لانے کی بات کریں، تو قرآن تو پورا نازل نہیں ہوا تھا. نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، بہت سارے دیگر ذیلی احکامات بعد میں. تو کون سی چیز ہے جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام اور مرتبہ متعین کر رہی ہے؟ یقیناً اس وجود پہ ایمان اور ایقان ہے کہ اگر جتنا قرآن نازل ہوا اس کے بعد اور بھی نازل ہوگا تو سیدہ خدیجہ اسی طرح مانے گی جیسے پہلے کو مانا. اصل چیز دین میں یہ وجود ہے جسے اقبال نے الکتاب کہا ہے. اس وجود سے علوم القرآن، علوم الحدیث، علوم الفقہ اور دیگر ساری کی ساری چیزیں نکلی. ایک مثال میں یہاں اور
دینا چاہتا ہوں. ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کی کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ صورتیں مدنی ہیں. اب اللہ تعالیٰ کے کلام کے اعتبار سے قرآن کو دیکھیں تو کلام الہی جو ہے وہ اپنی اصل کے اعتبار سے اور حقیقت کے اعتبار سے زمان و مقام میں مقید نہیں ہے. نہ وہ کسی خاص جگہ کا ہے, کسی خاص علاقے کا ہے, کسی خاص وقت کا ہے, بلکہ علامہ سیوطی نے رات کو نازل ہونے والی آیتیں, دن کو نازل ہونے والی آیتیں, گرمیوں میں نازل ہونے والی آیتیں, سردیوں میں نازل ہونے والی آیتیں, حالت نیند میں نازل ہونے والی آیتیں اور جاگنے میں نازل ہونے والی آیتیں, زمین پہ نازل ہونے والی آیتیں اور آسمان پہ نازل ہونے والی آیتیں, یہ ساری انواع بنائی ہیں. تو اور ان کو علوم القرآن میں علامہ سیوطی نے درج کیا. لیکن اس کو ہم دوسرے زاویے سے دیکھیں تو یہ علوم القرآن کی انواع نہیں ہے, یہ اصل میں علوم السیرہ کی انواع تھی. وجہ یہ کہ جس سورت کو ہم مکی کہتے ہیں وہ سورت مکی بنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں ہونے کی وجہ سے. جس سورت کو ہم مدنی کہتے ہیں وہ آپ کے مدینہ منورہ میں ہونے کی وجہ سے مدنی بنی. جس سورت کو ہم نے کہا کہ گرمیوں میں نازل ہوئی یا آیت, جس سورت کو ہم نے کہا سردیوں میں یا آیت نازل ہوئی, سورت یا آیت, وہ سورت یا آیت کا گرمی اور سردی کے ساتھ تعلق نہیں ہے. وہ گرمی اور سردی کا موسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے تھا. اس لیے یہ کہنے کو علوم القرآن کی نوع ہے, علوم القرآن میں پڑھتے ہیں. لیکن میرا نقطہ نظر یہ ہے, جو اس کتاب میں ذاکر صاحب سے یہ چیزیں ڈسکس بھی ہوتی رہی ہیں جب یہ سارا کچھ لکھا جا رہا تھا, ان کی یہ مہربانی کہ یہ جب ان کو میں عرض کرتا تو یہ تشریف لاتے اور یہ مختلف موضوعات جو ہیں وہ ڈسکس ہوتے. خواجہ محبوب علائی صاحب نے اس حوالے سے جو روحانی کام ہے وہ سارا انجام دیا. یہ مکی, مدنی, یہ ساری کی ساری چیزیں بنیادی طور پہ جڑی ہوئی ہیں وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس لیے یہ علوم القرآن کی انواع نہیں ہے, یہ علوم السیرہ کی انواع ہے. اور ہم نے اسے علوم القرآن سے جوڑ کے جب پڑھا تو شاید ہم ان حقائق تک نہ پہنچ سکے جن تک پہنچنا ضروری تھا. اس لیے یہ کتاب اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ ام العلوم, سارے علوم, علوم القرآن, علوم الحدیث, علوم الفقہ, ان سب کی بنیاد علوم السیرہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس, آپ کی ذات اقدس, اس کا مطالعہ جو ہے یہ سارے علوم, وہ رسول کتنا دیانتوں اور امانتوں کا پیکر تھا, کائنات میں اس سے بڑا, اس کے صدق کا اعلان اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک زبان ہے, ایک زبان, اسی سے ایک دفعہ کچھ کلمات ارشاد ہوتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں یہ قرآن ہے, اور اسی سے دوسری دفعہ کچھ کلمات ہیں تو وہ حدیث ہے. کبھی نہیں ہوا کہ قرآن والے کلمات کو اپنے کلمات بنا کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا. اس لیے بنیادی طور پہ پڑھنا اور دیکھنا تو اس وجود کو چاہیے. اب علوم الحدیث, جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک سائنٹیفک اپروچ ہوتی ہے کسی سبجیکٹ کو دیکھنے کی کہ اس کی ڈائمینشنز کیا ہیں اور ان ڈائمینشنز کے نتیجے میں اس سبجیکٹ کو کیسے پڑھا جا سکتا ہے. علوم القرآن, زرکشی کی کتاب آئی, پھر علامہ سیوطی کی کتاب آئی, ابن عقیلہ کی کتاب آئی, 47 انواع بنی, پھر 80 ہو گئی, پھر 200 کے قریب ہو گئی. تو یہ انواع اور ڈائمینشن جو ہیں ان کی تعداد زمانے میں اور علوم و فنون کے ارتقاء سے بدلتی رہتی ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس کو دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمیں کچھ چیزیں پیش نظر رکھنی تھی. سیرت میں کچھ مسائل اور کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں جو خالصتاً تاریخی ہیں, وہ تاریخ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں, اور کچھ ہیں خالصتاً دینی اور فقہی, ان کا فقہی معاملات کے ساتھ یا صوفیہ کے معاملات کے ساتھ دخل ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
عمر مبارک کے جو ابتدائی 40 سال ہیں اس میں کیسے علماء حدیث کے اصولوں کے مطابق روایات کو پرکھ کے نتیجہ نکال سکیں گے؟ یہی غلطی ہوئی ہے سیرت کو بنیادی طور پہ پڑھنے کی کہ ہم نے 40 سال پہلے کے واقعات پہ بھی وہ اصول اور قاعدے لگائے ہیں جو حدیث کی روایات کے لیے بنائے تھے. وہ قاعدے اور کلیے تو حدیث کے لیے بنے تھے، اور یہ 40 سال ایک تاریخ کا حصہ ہے. اس کے لیے اتنا کافی تھا کہ کیا وہ بات تاریخی طور پہ کسی دوسری تاریخی مسلمات سے ٹکراتی تو نہیں ہے؟ اس غلط فہمی کی وجہ سے آپ شبلی کی کتاب سیرت النبی پڑھیں تو اس فرق کو پیش نظر نہ رکھنے کی وجہ سے شبلی نے ولادت اور ولادت کے بعد کے بہت سارے واقعات کا بلا شبہ شبلی کی سیرت النبی برے صغیر میں آغاز ہے. اور سیرت کی کتابوں، اردو کتابوں میں اگر امہات کتب کا اسے درجہ دیا جائے تو بے جانا ہوگا، لیکن وہ انسان تھے اور ان سے بعض ایسی بنیادی چیزیں اس کتاب میں آ گئیں جو نہیں آنی چاہیے تھیں. آپ ولادت کے واقعات کو کس طرح پرکھ سکتے ہیں ان اصولوں پہ جو حدیث کے لیے بنائے گئے ہیں؟ یہیں سے پھر دو گروپ آ گئے. ایک نے کہا کہ حدیث والے اصول ہی لگیں گے کیونکہ سیرت حدیث کا حصہ ہے. یہی ایک وہ بنیادی خلا تھا جس کو پر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ مطالعہ حدیث ایک علیحدہ ڈسپلن ہے، مطالعہ سیرت ایک علیحدہ ڈسپلن ہے. ہمیں دونوں ڈسپلنز کو ان کے تقاضوں کے مطابق، ان کی ضرورتوں کے مطابق دیکھنا ہے. ہاں، دونوں میں نسبت موجود ہے، یہ نہیں ہے کہ دونوں جدا، دونوں میں ایک نسبت موجود ہے، لیکن کہاں ان واقعات سے مسائل اخذ کرنے ہیں، کہاں ان واقعات کے لیے فضائل بیان کرنے ہیں، کہاں ان واقعات کو تاریخی تناظر میں دیکھ کے نتائج نکالنے ہیں. ہمارے ہاں ایک غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے پھر ان تاریخی واقعات کی بنیاد پہ ایک طرف لوگوں نے انکار کر دیا، دوسری طرف لوگوں نے ان تاریخی روایات کی بنیاد پہ عقیدے بنا لیے، فقہی مسائل بنا لیے. یہ ایک دوسری انتہا تھی جس کی وجہ سے پہلی انتہا کو موقع ملا کہ وہ رد کر دے یا انکار کر دے ان واقعات کا جن کو ہم بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے کتنے واقعات ہیں، میں 2-3 کی یہاں مثال صرف دینا چاہتا ہوں. ہمیں حدیث کی طرح، جیسے ہم کہتے ہیں آج عام ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، تو کیا یہ اصطلاح سیرت کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے یا کی گئی ہے؟ ہم نے حدیث کے لیے استعمال کر لی، لیکن واقعات سیرت کے لیے اس اصطلاح کو استعمال کرنے سے اجتناب کیا. میں 1 یا 2 مثالیں، ہمارے ہاں ایک بڑا معروف واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں گلی سے گزرتے تو ایک عورت کوڑا پھینکا کرتی تھی. اب اس واقعہ کا سیرت کی امہات کتب میں سے کسی کتاب میں ذکر نہیں. اب اصول تو یہ کہ جب کسی واقعہ کا ذکر ابتدائی کتابوں میں آ جائے تو اس کی سند کو اور اس کو دیکھا جائے کہ کیا یہ سند ٹھیک ہے یا قابل قبول ہے، کس حد تک قابل قبول. جس کا وجود ابتدائی کتابوں میں نہیں ہے اس کے بارے میں کیا دیکھا جائے گا. اور ہم نے رواداری کے لیے، ہم نے دنیا کو خوش کرنے کے لیے، اخلاق حسنہ دکھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے ذکر کے لیے کتنے واقعات موجود ہیں. لیکن کیا ضروری ہے کہ ایک ہم من گھڑت اور جس واقعہ کا دنیا میں وجود نہیں ہے کسی کتاب میں اس کا ذکر کیا جائے؟ اسی طرح ایک واقعہ ہم بیان کرتے ہیں کہ حضرت بلال نے اذان نہ دی تو سورج نہیں نکلا، اور اس کے پیچھے ایک اور واقعہ ساتھ جوڑتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان اقدس جو تھی وہاں سے شین ادا نہیں ہوتا تھا، وہ شین کو سین کہہ کے ادا کرتے تھے. لوگوں نے اعتراض کیا تو آپ نے اس کی بجائے کسی اور کے ذمے یہ کام لگا دیا تو اللہ نے سورج کو روک دیا. سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ ایک طرف تو ہم وما ینطق عن الہوا کی روشنی میں یہ کہتے ہیں کہ رسول وہی کہتا اور کرتا ہے جو اللہ چاہے،
دوسری طرف رسول نے جب اللہ کے کہنے پہ بلال کی جگہ کسی اور پر لگا دیا تو اللہ نے سوری روک لیا. کم از کم وہ چیز ہم کہیں جو مانی جا سکے. ایک طرف کو آپ اپنی زبان اقدس سے کچھ ادا نہیں فرماتے جو اللہ چاہے. آپ یہ